السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ ثَمَرَاتٍ وَأَصَابَهُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَکَّرُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، نیک اعمال ریاکاری کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اس کے باغات ہو، اس کا باغ ہو جس میں کھجور کے اور انگور کے درخت ہوں، اور اسی طرح لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ ثَمَرَاتٍ باقی بھی سارے پھل ہوں اس باغ میں، اور ایک آگ کا بگولا آئے اور وہ اس پورے باغ کو راکھ کر کے رکھ دے، یعنی جلا دے، اور یہ جس کا باغ ہے اور وہ خود ضعیف ہو اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، یعنی کمانے کے لائق نہ ہوں، ایسے نہ ہوں جو اس کو کما کے کھلا سکتے ہوں، یعنی خود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ضعیف العمر ہے بندہ جس کا یہ باغ ہے، اور اس کو بچے بھی چھوٹے ہیں جو اس کو کما کے کھلا نہیں سکتے، یعنی صرف اس کا آسرا جو ہے وہ یہی باغ ہے، اور اسی کے آسرے پہ وہ جی رہا ہے، اسی پہ اس کو امید ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر میں بوڑھا ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے مستقبل کوئی طریق نہیں ہے، مجھے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ یہ میرا باغ ہے، کھجور کے، انار کے اور باقی اسی طرح سارے پھل اس میں لگے ہوئے ہیں، تو مجھے کیا فکر، میں بیچوں گا، کھاؤں گا اس کو۔ اور اچانک اس کے اوپر آگ گر جائے، آگ کا بگولا گر جائے اور پورا باغ تباہ ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اس وقت، کیونکہ خود بوڑھا ہے، کما نہیں سکتا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ بھی کما کے کھلا نہیں سکتے، تو اس کی حالت اس وقت کیا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے وہ بھی یہی سوچتا ہے میں نے فلاں نیک عمل کیا، نیک عمل فلانا بھی کیا، فلانا بھی کیا، بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، جب قیامت کے دن وہ پیش ہوگا تو اس کے ذہن میں ہوگا تو میرے پاس تو اعمال ہیں، میں نے یہ نیک کام کیے ہیں۔ جب وہ دیکھا جائے گا کہ اس نے تو ریاکاری کے ساتھ سارے اعمال کیے تھے، اور یہ ایسا ہے جیسے آگ کا بگولا اس کے بھی اعمال پر گرے گا اور سب کو جلا کے راکھ کر دے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اس وقت اس کے پاس، اور اس وقت اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں ریاکاری کا ذرا بھی شائبہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام ہمیں اخلاص کے ساتھ اور اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔